हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। जब हम देखते हैं थोड़े से बड़े हमले कम हो जाते हैं, छोटे मोटे अटैक्स या इस तरह के ऑपरेशंस में कैजुअलिटीज़ चल रही होती है, लेकिन फिर एकदम से हालात बदलते हैं और मतलब बलूचिस्तान में बड़े हमले शुरू हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिसेंटली जो मियावाली में एयर बेस के ऊपर एम आलम बेस जो है उसके ऊपर हमला, इसकी वजूहात क्या है? क्या वाकई ऐसा है जो मुल्ला याकूब साहब का हमने एक बयान सुना था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एहतियात करे रिफ्यूजीज के हवाले से, या कुछ और वजूहात है? टीटीपी ऐसे लगता है कि सम टाइम काबू में आ गई लेकिन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी होगी। सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कि क्या होगा? फिर वही हालात जो हमने 2018 या 2013 के इलेक्शन में देखे थे, या इस दफ़ा हालात थोड़े से बेहतर होंगे? जो पॉलिटिशियंस पे हमले या किस तरह की चीज़ें वो नहीं होंगी, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें अफगान उमूर के एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। जी वेलकम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि हालात फिर काफ़ी ख़राब हुए हैं और तकरीबन सेम टाइम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होते हैं। दोनों में थोड़ी सी खामोशी होती है 10-15 दिनों की, और उसके बाद ऐसे बड़े हमले हो जाते हैं। और माड़ा वाला अटैक हो पसनी में जो हुआ, या फिर मियावाली हो, या फिर इसके अलावा तिरा में जो अभी हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे और बाकी जी उनके साथ जो आज कुछ के ट्रुप्स थे उनकी जाने गई, वो शहीद हुए। या इससे पहले भी हमने ये चीज़ें देखी हैं, उससे 2 दिन पहले डियाई खान में, लक्की में, टांक में। लेकिन क्या वजूहात है कि हमें खबर क्यों नहीं हो पा रही? हमारी इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी कमज़ोर है या क्या वजह है? कितना बड़ा हमला प्लान होता है और मतलब खबर नहीं होती, क्योंकि मियावाली बेस हो या कोई और बेस हो, उसके ऊपर इस तरह का हमला या फिर उसके अंदर घुसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खर, पहली बात तो कि ये ख़त्म नहीं हुआ था टेररिज्म वाला फिनोमेना। मेरा ज़ाती जो एनालिसिस है या ज़ाती तजिया जो मैं ये देखता होता हूँ ज़ाती तौर पर, मेरा ख़्याल है हम लोग कहीं इसको ओवरसाइट कहें या निगलेक्ट कहें या कोई एम्बिशियस किस्म की सोच कहें, बट वी फॉल्टेड समवेयर जहाँ पर हमने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया कि वी हैव सक्सीडेड। प्रॉबेबली ओके। ठीक है, हम 4.1 पर डे की रेशो से आज 1 पॉइंट समथिंग की रेशो पर चल रहे हैं। एवरी डे देयर इज अटैक। बीच या में आपकी बात लल एग्जैक्टली। पीरियड आता है 15 दिनों का, लेकिन उसके बाद अगले 15 दिनों में वो उन 15 दिनों की कसर पूरी कर देता है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। इसका जो मैं समझ पाया वो यही है कि हम नहीं देख पाए ग्लोबल सिचुएशन को, तो नहीं कहूँगा मैं, हमारा इंटरनल इशू है जो मैं हमेशा से आपके साथ भी बात करते हुए कहता हूँ कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। मैं आज भी जी वही बिल्कुल। पुट योर हाउस इन ऑर्डर वाला है। किसका कसूर है, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। देखें, ब्लेम मेरे पे तो आने से रहा, ना आप पे आने से रहा, जी बिल्कुल। ना आवाम को हम ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम उसी पे आएगा जो जिम्मेदार है इसका। इसका ठीक। जिम्मेदार स्टेट पहले है, इंस्टीट्यूशंस उसके साथ हैं, गवर्नमेंट उसके साथ है। तो ये दे ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, इंक्लूडिंग चाहे आप उसको सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कहें, चाहे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कहें, चाहे गवर्नेंस का ऑपरेटर्स है उसको कहें, ये सारे के सारे चूंकि जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने ये चीज़ देखनी है और आपने इस पर कंट्रोल करना है, और अगर आप उस पर नहीं कर पाते तो यू आर आंसरेबल। दो हमारे यहाँ आंसर एबल होना और अकाउंटेबिलिटी में आना एक मुश्किल फेज है या होता नहीं है। देखें,
TTP है या उसके ये नए नाम जो आप बिल्कुल, ब्रेक्सिट का तहरीक मुझे बता जहाद। रहे थे, हाँ तहरीक जहाद, रोज एक नया नाम इमर्ज होता है, आज एक है, कल दूसरा होगा, परसों एक और होगा नाम। इन नामों से फर्क नहीं पड़ता, ना मैं इन नामों को इतना तवज्जो देता हूँ। मेरी जो फोकस है वो ये होता है कि आप उस फिनोमेना को कैसे कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही। ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, जी, हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं हमारी, वो किधर स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक इन सारे सवालों के जवाब आप नहीं तलाश करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। जी, हम ट्रेन हो चुके हैं, 20 साल की जंग हम लड़ चुके हैं इनके साथ। 2004, 2003 से 5 से शुरू करें, आज 2023 तक हम टेररिज्म की वॉर में शामिल अफगानिस्तान के साथ हुए, फिर हम खुद ही टेररिज्म का शिकार हो गए और बिल्कुल। आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का और केपी का, दोनों प्रोविंसेस, ये दोनों प्रोविंसेस सफ़र हो रहे हैं, इनकी नेबरहुड की वजह से सफ़र हो रहे हैं। जी, ये भी एक रियलिटी है। मियाँ वाली क्यों, मियाँ वाली क्लोज टू केपी है। तो बिल्कुल। मियाँ वाली किसी ज़माने में अभी भी वैसे मियाँ वाली वाले खुद को पश्तून कहते हैं भी पश्तून, और बोलते भी ले पश्तो। बोलते भी हैं, लेकिन हैं शामिल पंजाब प्रोविंस में बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिवली एग्ज़ैक्टली। एडमिनिस्ट्रेटिवली लेकिन इट इज़ इन दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू बनू एंड डीए खान एंड लकी। जो फाटा का लकी मरवत और वो फाटा के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये डीप क्यों नहीं जाते? एक सवाल हुँ, ये भी पैदा होता है कि यार व्हाई नॉट some other places, why not जी, settled area, why जी, Baluchistan and केपी, केपी। शायद ये सॉफ्ट, शायद यहाँ पर हम सॉफ्ट हैं। जी, पंजाब भी जाते रहे हैं, सिंध में भी एक्टिविटी होती रही है, वो चाइनीज वालों के ऊपर अटैक हुआ था, बिल्कुल। लेकिन मेजर जंक या मेजर ब्रंट जो आया है वो केपी और बलूचिस्तान में। केपी में टीटीपी डोमिनेटेड रहा है, बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट सब नेशनलिस्ट डोमिनेटेड रहा है ये सारा जी, फिनोमिना। अभी आपकी बात की ये करता कोई और है, जिम्मेदारी कोई और उठाता है, बिल्कुल, उससे मैं उसको उसी की फ्रेंचाइज होगी, बिल्कुल उसी ठीक। का नया नाम होगा, बिल्कुल सही। उसी में से कोई गेट अवे या ब्रेक अवे जी, उधर जाके बैठा होगा, चाहे राइट। ब्रेक अवे ना हो, चाहे ये अलायंस हो, उसने कहा यार बिल्कुल हम ठीक। प्रोस्क्राइब्ड हैं, तेरा नया नाम डाल देते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अलार्मिंग हैं। हम अभी तक प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हम इसको पॉलिटिकल एंगल अगर देना चाहते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, तो इंस्टेबिलिटी है, जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पिछली बार भी आपसे जब बात हुई तो मैंने कहा हम जी, सियासी बदअमनी, हम इक्तिसादी बदअमनी, बिल्कुल, हम बिल्कुल। गवर्नेंस की वही सियासी में आ गई जी, और फिर वो क्या कहते हैं जुडिशल, या जिसको हम कहते हैं बिल्कुल। अदालती बदअमनी, जी, जी, हम हर किस्म की बदअमनी का शिकार हुए हैं। हर तरफ हमारा इशू जो है वो ग्रेव है, बिल्कुल। जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। एक पेज पे लोग नहीं हैं, वो पेज भी वही हर बार कहता हूँ पेज हम ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा हमें, लेकिन हम पेज पे नहीं हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि देयर इज सम कोऑर्डिनेशन इशू। हम हुँ, मुझे या नहीं समझ आ रही हम सिक्योरिटी को क्यों प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। करना पड़ेगा आपको। ओके। अगर अमेरिका एक 9/11 के बाद अपना सब कुछ एक साइड पर करके अफगानिस्तान आकर उस सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पे ले गया, तो वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, बिल्कुल सही। समझते हैं या करते हैं, हमसे बेहतर करते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं वो एक अलग इशू है। जी, लेकिन एक चीज़ बड़ी प्रेडोमिनेंट है कि कम से कम वो लोग रिएक्ट करते हैं। हुँ, हम क्यों नहीं हुँ, रिएक्ट कर पा रहे? बिल्कुल। अगर हम इसका 2 एंगल मैं आज सोचता रहा सारा दिन
کہ یہ اگر یہ اندرونی ہے تو ہم کیوں نہیں کنٹرول کر رہے اس کو. اندرونی فیکٹر تو میرے ہاتھ میں ہے نا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اگر میرے اندر کے لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں, ایبیٹرز ہیں, تو پھر میں کیوں نہیں ان کو کنٹرول کر پا رہا؟ کیا وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں؟ کیا ان کا نیٹ ورک اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کو اوور پاور نہیں کر پا رہا؟ اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو اندرونی دشمن سمجھتا ہوں, رائٹ, تو میں کسی اور کو نہیں بلیم کروں گا, پہلے خود کو بلیم کروں گا کہ میں نے اندرونی طور پر چیز کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن چونکہ فوکس, ہم آؤٹ آف فوکس ہیں اس وقت, آؤٹ آف فوکس ہیں, سیکورٹی ہمارا فوکس نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم اس کو بیرونی سمجھتے ہیں, مداخلت یا ان کو سپورٹ, تو پھر ہم کیا آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پورے فینومینا کو, اس سسٹم کو؟ جی, نیبرہڈ ہماری دونوں طرف ہم ڈیفیکلٹ نیبرز میں ہیں, بلکہ تیسرا نیبر بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, بٹ وہ کم از کم وائلنٹ نہیں ہے. دو نیبر تو, ایک تو بہت وائلنٹ ہے, دوسرا بھی وائلنٹ ہی ہے تقریباً. تو ہم دو نیبرہڈ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے شاید. میں سسٹم کا, مجھے تو ہے کافی چیزوں کی خیر, لیکن جو جنہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کو, اس فینومینن کے اگینسٹ, کیا وہ کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے؟ کیا کوئی مصلحت ہے یا کمزوری ہے؟ اوکے, یا ہم انٹینشنلی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ آٹو پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی, انجن بند ہو جاتا ہے تو ہم ری اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اسٹارٹ ہو جائے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں, بلکہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ٹی وی بند ہو گیا, نہیں کام کر رہا تو اس کو بند کر کے پھر آن کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. تو یا ہم کسی مصلحت یا, اور اب یہ چیز بڑی الارمنگ ہے میرے لیے کہ میں اندرونی طور پر کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہا اس چیز کو. جی, جب تک میں اندرونی طور پر اس کو کنٹرول نہیں کروں گا, میں بیرونی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا. ساتھ ہی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں جب تک بیرونی دشمن کو کنٹرول نہیں کروں گا تو میں اندرونی طور پر چیز کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ڈسکشن کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, لیکن چونکہ فینومینا ٹیررزم کا ہے, اور ٹیررزم کے باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں, جو ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جی بالکل سر, یہ باؤنڈری لیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بے شک, بالکل صحیح. چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, چاہے ایران ہے, چاہے سنٹرل ایشیا ہے, چاہے انڈیا ہے, ہم لے لیں ہم ان ممالک یا نیبرہڈ کو. تو یہ ٹیررزم ہر کوئی اس کو, ایک تو اس نے پچھلے ریسنٹ پاسٹ سے مراد پچھلے 20-25-30 سال میں ٹیررزم ایک کانسٹنٹ پراکسی کے طور پر یوز ہو رہا ہے. جی, چاہے وہ مسلمز کنٹری ہیں, چاہے وہ نان مسلم کنٹری ہیں, چاہے ان کے کوئی بھی آبجیکٹو ہیں, تو ٹیررزم کو ایز اے پراکسی استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایز اے پراکسی استعمال کیا جاتا ہے, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ان کو کریٹ کیا جاتا ہے, ان کو پھر اکارڈنگلی مولڈ کیا جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. وہی داعش جو کبھی مڈل ایسٹ میں ایکٹیو تھی, وہی داعش ادھر آ کر ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہی القاعدہ جو افریقہ میں ہوا کرتی تھی, وہی القاعدہ ہمارے ریجن میں آ کر ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور وہی القاعدہ آپ کو فار ایسٹ میں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے. تو اس کی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا لمٹ لیس یا باؤنڈری لیس فینومینا ہے ٹیررزم کا. بالکل ہمارے اس میں مجھے یہی ویکنس نظر آتی ہے کہ ہم آئی ڈونٹ نو سمجھ نہیں پائے, یا انٹینشنلی سمجھ نہیں پا رہے, یا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح, اکنامکلی ہم اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہے اور ریئیکٹ نہیں کر پا رہے. یہ بڑا
डिफिकल्ट सा एक सिनेरियो। मैं कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ इस चीज़ को देखकर कि हमने 20 साल की एक जंग लड़ी और फिर दोबारा हम उसी फिनोमेना में दोबारा आ गए। खास तौर दोबारा पर जैसे, मुझे जब ये दो बड़े वाकयात होते हैं, एक जी, जी। मतलब बिल्कुल अभी जो रिसेंटली 2 बड़े वाक़यात हुए, और वैसे तो अगर 1 साल का अगर हम डेटा निकाल लें तो नो डाउट कि इसमें बहुत बड़े-बड़े वाक़यात हुए। और ये भी पिक्स की अभी एक रिपोर्ट आई थी, सितंबर में उन्होंने पब्लिश की थी कि अगस्त का महीना इतना सख्त रहा है जितना कि लास्ट 10 इयर्स में भी इतने बड़े हमले या फिर इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ नहीं उठानी पड़ी। तो लेकिन सर, हम हमेशा ये कहते हैं, हमारा कोई भी मैं ये नहीं कहता कि अभी सरफराज बुगटी हमारे होम मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है तो ये बात करे, कोई भी होता है, या डिफेंस मिनिस्टर, वो कहते हैं जी बस अफगानिस्तान है, कोई कहते हैं जी हिंदुस्तान। सर, तो अफगानिस्तान के साथ अभी तक हम चीजों को सेटल डाउन क्यों नहीं कर सके, या हम करना नहीं चाहते कि भाई आप अपना घर सही करें, हम अपना घर सही करते हैं, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप हमें छेड़े, इस तरह मुमकिन नहीं है। जो 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 रूल कर रहा होता है उसने कभी भी वो ब्लेम खुद अपने पे नहीं डालता। राइट। कोई भी जगह पर आप देखें, जो 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 हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि यार ये नहीं, मैं तो नहीं, ये तो कहीं और से हो रहा है कुछ, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो नोबडी इट्स डिफिकल्ट टू टेक ब्लेम। गलती को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फखर बिल्कुल सही कह के बिल्कुल दिल सही कह रहे गुर्दे वाले लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ मेरी गलती थी, और रेजिग्नेशन देकर पोस्ट छोड़ के चले जाते होते हैं। यस, ये कम लोग होते हैं हमारे मुआशरे में, तो इसका बहुत फुकदान है। बिल्कुल सही कह रहे। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, या कोई बड़ा टेररिज्म का वाकया होता है, या इकोनॉमिक फेलियर होता है, या गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर होता है, मैंने किसी को नहीं देखा आज तक रिजाइन देते हुए इस बात के ऊपर कि यार मैंने ही परफॉर्म कर पाया। बिल्कुल ठीक तो है। इसी थैंक को यू। सामने रखें। फिर जब इसी को सामने रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान से लोग आ जाते हैं। तो भाई आपको किसने रोका है अफगानिस्तान से लोग जो आ रहे हैं उनको रोकने में? बिल्कुल सही कह है रहे ना? हैं। बिल्कुल आप सही एक कह रहे हैं। स्टेट हैं, आप एक स्टेट के तौर पर बिहेव करें। आपका मैकेनिज्म होना चाहिए। यस। आपने फेंस लगाई है, उस फेंस को आपने इसलिए लगाया था कि टेररिज्म के फिनोमेना को कंट्रोल किया जा सके। और अगर वो फेंस कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर आप क्या करेंगे? दीवार खड़ी करेंगे फ़लस्तीन की तरह। हुँ, हुँ। लेकिन अगर फ़लस्तीन की तरह दीवार खड़ी करेंगे तो उधर भी हमास ने वो दीवार भी क्रॉस कर ली। बिल्कुल लेकिन ठीक। वो डिफरेंट फिनोमेना है। बिल्कुल उसको सही। हम एक और एंगल से देखते हैं। यहाँ पर तो चीज़ मुख्तलिफ है। जी। अभी हमने अफ़गान रिफ्यूजीज़ वाला जो स्टेप लिया, ये स्टेप भी एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पर मुझे नज़र आता है। ऑल्दो ओके। आई हैव ऑल द राइट्स, और बिल्कुल पाकिस्तान का एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल नॉर्म्स वाला राइट है कि आपके मुल्क में जंग खत्म हो गई है, आप वापस जाएँ, सामान उठाएँ, जाएँ, बिल्कुल ठीक ही बिल्कुल है। ठीक। बिल्कुल उसमें सही। तो कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन आपने टाइमिंग्स को चूज़ किया, आपने मेथोडोलॉजी को चूज़ किया, आपने उसको किस तरीके से करें, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि ये फैसला गलत है। ओके। ठीक है। सही। सिर्फ उसका मेथोडोलॉजी का मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क मेरे पास राइट, आता होता है। राइट। लेकिन बात वही जो आप कह रहे हो कि हम अफ़गानिस्तान को मैं नहीं ब्लेम करता। सही, अफ़गानिस्तान को सिर्फ इस सही। चीज़ पे मैं ब्लेम करूँगा कि वहाँ पर टीटीपी पाई जाती है, बिल्कुल। इस पे मैं उनको बिल्कुल ठीक। ब्लेम करता हूँ। राइट। लेकिन उससे पहले मैं उनको ब्लेम करूँगा जिन्होंने बॉर्डर को कंट्रोल करना है। चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्ज़ैक्टली। इंटीरियर है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, बिल्कुल, बिल्कुल सही। चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अ, मेरी हिफाजत करनी है। मैं एक आम शहरी के तौर पर बात कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूँ कि मेरी हिफाजत, मेरी प्रोटेक्शन, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार स्टेट है। और मैं स्टेट को ब्लेम करूँगा अगर मेरे फाइनेंशियल और मेरे फिज़िकल मेरी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो रहे हैं और वो नहीं रुक पा रहे, तो मैं किसका जाके गिरेबान पकड़ूँगा? हुँ, मैं हुँ। स्टेट का गिरेबान पकड़ूँगा। मैं अफ़गान का गिरेबान जाके नहीं पकड़ सकता।
کہ بھائی تمہارے پاس TTP کے لوگ بیٹھے ہیں اور پاکستان آتے ہیں، تو میں اس کو تو نہیں، میں تو اپنی اسٹیٹ جس کی ذمہ داری ہے مجھے ایک سیف انوائرمنٹ دینا، گلوبل نارمز ہیں، سوشل نارمز ہیں، مورل نارمز ہیں، پولیٹیکل نارمز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل فار دی ویل بینگ آف اٹس سٹیزن. تو اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو فالٹ لائز ود دیم ناٹ ود می. تو افغانستان میں صرف ایک ایشو ہے جس کو میں کہتا ہوں بالکل TTP وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. TTP کے اگینسٹ اگر وہ نہیں ریئیکٹ کر رہے تو کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے؟ میرا حق بنتا ہے، میرا سوال بنتا ہے ان سے بھی. بالکل صحیح. اس سے مجھے وہ نہیں روک سکتے. یہ اسی طرح ہے جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ جی طالبان القاعدہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، القاعدہ کے ہیڈ کو ہمیں حوالے کیا جائے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس ہے. اور اس نے جب کہا کہ نہیں ہم نہیں دیتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آ رہے ہیں، اور پھر وہ آ گئے. تو اگر میری اسٹیٹ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے اور اس ریکویسٹ کو نہیں انٹرٹین کیا جا رہا تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہوں کہ پھر آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکیں اکراس دی بارڈر. ایک فینومینا ہے نا یہ، رائٹ. یہ امریکہ نے دنیا کو کہا ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کسی اور ملک سے حملہ ہوتا ہے چاہے وہ ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ ہے تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. جس طرح انڈیا نے ایک بار کہا تھا کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ، اور انہوں نے بالا کوٹ میں ایک ایکشن کرنے کی کوشش کی تھی. کتنا سکسیسفل تھا نہیں تھا از اے ڈفرنٹ ایشو. بٹ انہوں نے یہ ایک اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. تو کیا یہ حق صرف ان کے پاس تھا؟ لیکن حق کے لیے آپ کو طاقتور ہونا پڑتا ہے نا. You have to be powerful. You have to be economically powerful. You have to be militarily powerful. You have to be politically powerful to respond. تو اگر آپ پاورفل نہیں ہیں تو پھر then you have to live with the evil. آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے. تو یا تو ہم یہ سیکھ جائیں کہ بالکل ہم اس منی ایس کے ساتھ رہیں گے ریسٹ آف دا لائف، اور ہم لڑتے رہیں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے. آئی ڈونٹ نو اس کو ہم قربانیاں کہیں یا کیا کہیں، اور ہمارے بچے مرتے رہیں گے اور ہماری املاک تباہ ہوتی رہیں گی، اور دنیا میں ہم ٹیررزم کے اسٹیٹ کے نام سے چلتے رہیں گے. یا تو آپ اس فینومینا کو ایکسیپٹ کر لیں اور اسی میں رہنا شروع کر دیں، اور اگر آپ اس میں نہیں رہ سکتے تو پھر آپ رسپونڈ کریں. رسپونڈ دونوں کو کریں، انٹرنلی بھی کریں ایکسٹرنلی بھی کریں. انٹرنلی پہلے کریں بیکاز گھر آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ ایکسٹرنل پارٹس کو کنٹرول کر سکیں گے، ایکسٹرنل ایگریشن کو کنٹرول کر سکیں گے. سر ایک چیز مطلب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادارے جن کا یہ کام ہے وہ پولیٹکس میں انوالومنٹس کی وجہ سے پھر یقیناً ٹائم جب آپ کا ادھر ویسٹ ہوگا تو وہ پھر وہ چیز آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کر پائیں گے جو ہمیں کرنا ہے. ہمیں BLA کو دیکھنا ہے، ہمیں اس طرح کی اور آرگنائزیشنز کو دیکھنا ہے، ہم نے TTP کو دیکھنا ہے، ہمیں داعش کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں کتنے آرگنائزیشن ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. سر تو اس کے اوپر کوئی کلیئر پالیسی ابھی تک آپ کو لگتا ہے آپ نے سرو کیا ہے کہ ابھی کوئی ہمارا دماغ کھلا ہے ہم کہے کہ یار آج سے شروع کر لیں، چلے کل ہم نے جو غلطیاں کی کر لی، جو بھی ہم نے کویا یا پایا وہ کر لیا، لیکن آج سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں نا، کوئی صحیح شروعات تو ہم کر سکتے ہیں نا کسی رائٹ ڈائریکشن میں. ہاں وہ کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ اور وہ کہتے ہیں جرنی ٹو دی ملینز آف مائلز، یا وہ اسٹارٹ ود دی فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ بالکل ایگزیکٹلی یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا نا. نہیں شروع. تو بالکل پاکستان انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی ایوب خان سے شروع کریں اور پرویز مشرف تک لائیں تو ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن، اگر ہم انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز کی بات کرتے ہیں، کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جو دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہر جگہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے، ایون امریکہ از کنٹرول ڈیموکریسی، ہماری نیبرہڈ میں کنٹرول ڈیموکریسیز ہیں. تو یا تو آپ انفارچونیٹلی پاکستان
میں انٹرونشن ہوتی اور ان انٹرونشن کی وجہ سے ہم گلوبلی انٹرنلی ایکسٹرنلی لیبل ہوئے ہیں کہ جہاں پر ڈیموکریسی فلرش نہیں کر رہی ہے، بریکس آ رہی ہیں، انٹرونشن ہو رہی ہیں، بیونڈ کانسٹیٹیوشنز چیزیں جا رہی ہیں، پولیٹیشنز ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، پولیٹیشنز ملٹری کو بلیم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہو رہی ہیں نا. بالکل ٹھیک. بلیم کس کو کریں؟ دونوں کو کریں، ایک کو کریں؟ ایک دوسرے کو کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے. وہ کہتا ہے وہ انیفیشینٹ ہے، وہ کہتا ہے وہ ہمارے کاموں میں انٹرفیئر کر رہا ہے. بٹ باٹم لائن میرے نزدیک ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ ملٹری از ناٹ میڈ ٹو رول. میں ہمیشہ اس ویو کر رہا ہوں. سروس میں ہمیشہ اس وقت بھی یہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں ٹرین اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم رول کریں ملک کو، ہمیں تو ٹرین اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اس ملک کو. زبردست. مجھے لیڈرشپ کی ٹریننگ ملٹری لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے، میری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں ہے میری. تو اسی وجہ سے جب آپ، اور وہی والی بات ہے، اگر میں مثال کے طور پر میں آج کل یونیورسٹی میں اگر میں پڑھا رہا ہوں اور میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے بجائے وہاں جا کر کوئی نئی کارروائیاں شروع کر دوں کہ یار یہ کینٹین بھی میں چلاؤں گا وہاں کی، اور یہاں جو پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کا ٹوکن بھی میں لوں گا، تو لازمی بات ہے پھر میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے سکوں. سمپل، بڑی آسان بات ہے، بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. فخر صرف یہ ہے کہ لیکن سر جن کو سمجھ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، دونوں طرف سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں. سیاستدان بیوروکریٹ بنے ہوئے ہیں، بالکل سیاستدان ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، بالکل فوجی پولیٹیشین بنے ہوئے ہیں، اور جوڈیشری سیاستدان بنی ہوئی ہے. اور لگتا ہے کہ شاید آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. اسی لیے حالات میرے خیال علمیہ چلا رہا ہے، علمیہ کہیں بیک آؤٹ نہ، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کہ علمیہ کہیں بیک آؤٹ نہ کر جائیں. اللہ تعالیٰ اگر بیک آؤٹ کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے سر we always look for almighty, definitely almighty ہے، پار ہے. بٹ وہ میں کوٹ کرتا ہوتا ہوں اکثر، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. وہ کہتا ہے میں اگر آپ خود اپنی حالت نہیں ٹھیک کریں گے تو میں آپ کی حالت نہیں ٹھیک کر سکتا. بے شک، جس کو شعر میں ڈالا ہے علامہ اقبال نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو بات یہ ہے کہ میں نہیں خود کو ٹھیک کرنا ہے، میں آئی ڈونٹ نو کیوں ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. میں آئی ایم ایف کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ مجھے پیسے دے گا، میں سعودیہ کو کہتا ہوں آپ مجھے ڈیزل تیل مفت دے دیں. اکثر جا کے کہتا ہوں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا ہوں لیکن مانگنا پڑے گا. بالکل یہ خرابی ہے. ٹھیک ہے، اچھائیاں بھی بہت ہیں، بہت چیزیں ہیں ایسی جو میں نے دنیا کے کافی ممالک میں نہیں دیکھی جو میرے پاس ہیں. جی بالکل صحیح کہا. اسلام آباد لاہور، اسلام آباد، کراچی، ون آف دی فلرسٹ اینڈ ویلتھی سٹیز. لوگوں کے پاس دولت بے حساب ہے، بے حساب دولت ہے یہاں لوگوں کے پاس. غربت بھی ہے، غربت کا بھی ابھی حساب خراب ہوتا جا رہا ہے، لیکن دولت بھی بے حساب ہے. مطلب ہے کروڑوں روپے کی گاڑیاں آپ لے کر روڈ کے اوپر پھر رہے ہیں اور ٹرک والا ٹکر مارتا ہے تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو دیٹ فائنینشیل بیک جو آپ کے پاس ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کرپٹ پریکٹسز بھی بہت ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، دنیا میں جا کر وہ اپنا نام، بالکل اسی کی طرح کا ہماری ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے اتنی نہیں ہے جتنا گلوبل وار انڈسٹری ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت گزارا کر جاتے ہیں. ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو ہم اچھے آرڈر دنیا سے لیتے ہیں، چاہے کاٹن میں ہوتا ہے، چاہے ہوزری آئٹم ہوتے ہیں، چاہے کٹلری ہوتی ہے، چاہے آپ کے سرجیکل آئٹمز ہوتے ہیں. سپورٹس فٹ بال کو دیکھ لیں ابھی تک. اس کا مطلب ہے پوٹینشیل موجود تو ہے، لیکن اس کو موجود تو ہے، لیکن آرگنائز کرنے کی شاید زیادہ ضرورت ہے. اس کو میں آرگنائز سے زیادہ کہتا ہوں اس کو آزادی دیں. زبردست.
اس کو ان زبردست کلچز میں سے نکالیں، جو بیوروکریٹک کلچز ہیں نا، زبردست جو سٹرنگز آپ زبردست نے باندھے ہوئے ہیں، ان سے نکالیں. بزنس مین کو وہ کہتے ہیں آپ اس کو انکریج کریں بالکل کہ یار تمہیں میں فری یہ کریں بھی ان کا سبسڈی دیتا مائنڈ ہوں، یہ کلیئر بھی کریں ہاں اس کو ہمت دیں، اس کو سپورٹ کریں، زبردست فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، زبردست آرگنائزیشن وائز سپورٹ کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی سپورٹ کرتے ہیں، بیکاز آپ کی بیک بون اکانومی ہے یار، دنیا بے اکنامک شک پہ. اور ویسے بالکل بھی اور ہاں، فوج میں بھی ایک ٹرم یوز ہوتی تھی، نیپولین نے پروبیبلی اس کے دور کی ہے، وہ کہتے تھے آرمی جی مارچ آن دیئر بیلیز. ان کا پیٹ یس بھرے گا تو وہ مارچ کر بالکل سکیں گے، بھوکا آدمی تو ایگریکٹ لڑائی میں ویسے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل صحیح تو بالکل صحیح تو اس کے لیے پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ پیٹ تو فائنینس سے بھرے گا نا. فائنینس کب اچھی ہوگی؟ جب آپ فائنینشیل انکریجمنٹس کریں گے. ہمارے بالکل ہاں صحیح نیشنلزم کا ایک کانسیپٹ بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا، اس کے بعد آئے ابھی گنے چنے لوگ ہیں جو لوگ انڈسٹری چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی یس سر بنگلہ دیش شفٹ کر گیا، بالکل صحیح کہہ رہے کوئی سری لنکا شفٹ کر گیا. تو ہیں بالکل فخر گھوم پھر کے ہم اسی جگہ پہ دوبارہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سرکل میں گھوم رہا ہوں میں تو کہ بالکل میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح میں افغانستان کو نہیں بلیم کر سکتا، میں انڈیا کو نہیں بلیم کر سکتا، میں ایرانین کو یا امریکن کو یا اسرائیلیز کو نہیں بلیم کر سکتا کہ وہ میرے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو. بھائی آپ ان کو روکیں نا، آپ ایگزیکٹلی طاقتور بنیں، اور پھر بالکل جب صحیح وقت آتا ہے تو پھر ان کو جواب دیں. اگر آپ بالکل سمجھتے صحیح ہیں، آپ کے پاس بالکل ثبوت صحیح ہے، آپ اس بلیف پہ ہے کہ جی بالکل میرے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کوئی کر رہا ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہے، پھر اس کو جواب دیں. اور اگر بالکل جواب صحیح دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر خود کو ٹھیک کریں خود کو تاکہ ٹھیک وہ کریں دخل اندازی بالکل نہ کر سکے. بے شک اور بے جن شک کے بڑی تھرو وہ دخل اندازی کرتے ہیں ان کو بھی ذرا پکڑیں نا، ان کو بھی سنبھالیں. بالکل جو آپ نے بھیڑیں زبردست چیز ہے بالکل صحیح ہے اور جو وہ بھیڑیں میرے گھر خیال میں سب میں سے نے پالی ہوئی ہیں، ان کو ہاں بالکل ان کو بھی نو تو باٹم ڈاؤٹ لائن از فخر، باٹم لائن از وی گاٹ ٹو امپروو آر سیلف. زبردست بہت اچھی بات ہے پٹ بالکل یور اور سیلف اپنی پریورٹی خود کے بجائے پاکستان رکھیں. رائٹ جس دن آپ میں یہ فیکٹر آ گیا کہ پاکستان میری شناخت ہے، میری آئیڈینٹی ہے نا. جی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی. آپ کے نام سے میں فخر ہٹا دیتا ہوں، آپ کون ہیں؟ بالکل نو وری یا میں کل سے مجھے کہا جائے کہ تمہارا نام اسحاق نہیں ہے، تم بے نام ہو، بالکل یا صحیح مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہے، یو آر اے اسٹیٹلیس پرسن. بالکل صحیح تو میری بالکل صحیح اور آئیڈینٹی کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، میں نے آئیڈینٹی کو پریزرو کرنا ہے. میں نے اپنی سوورینٹی کو، اپنے فریڈم کو، میرے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جب تک میں پرائم نہیں رکھوں گا تو میں سروائیو نہیں کر سکوں گا. کل بالکل گاڈ فاربڈ آپ کو باؤنڈریز ری ڈرون نظر آئیں گی. پہلے بالکل بھی ری صحیح ڈرا ہوئی ہیں دنیا میں، ایگزیکٹلی باؤنڈریز ری ڈرون کا کوئی انفارچونیٹلی نیا اور کانسیپٹ نہیں ہے. دوبارہ بالکل ہو پہلے آپ سکتی کا ہیں بنگلہ لیکن دیش علیحدہ ہوا نا، بالکل باؤنڈری ری ڈرا 71 ہوئی میں نا، آج سے 50 سال پہلے باؤنڈری بالکل ری ڈرا اور ہوئی ہے. اور ملکوں کی تو دیکھ لیں، ہماری صرف نہیں، یوگوسلاویا کو دیکھ لیں، یس سوویت یونین کو دیکھ لیں، یا بالکل بہت سارے نئے 9 ملک اور بنے. کنٹریز یورپ کو اس میں دیکھ سے لیں بنی اٹسلف، یار باقی چھوڑیں، یورپ کو بالکل دیکھ لیں. پرشین امپائر، انڈین کہتے ہیں مسلم امپائر جو یا بہت بڑی عباسیائی بالکل اپلائڈ تھی، اسپین میں ان کو دیکھ لیں. سلطنت عثمانیہ کدھر ہے آج؟ یا کہیں پہ بھی نہیں ہے اور کتنے میرے خیال ملکوں نے جنم لیا. سوویت بالکل یونین کدھر ہے؟ 15 بالکل سر کیونکہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے لیکن خیر اینی وے آپ نے بالکل ایگزیکٹ یہی بات کی کہ ہمیں اپنے گھر کو اپنے ملک کو ٹھیک کرنا پڑے گا تب جا کے چیزیں صحیح ہوں گی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں پھر اس کا چلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا.
اس لیے ضروری ہے کہ اسپیشلی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ یار ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بات بھی کی کہ 20 سال ہم نے وہ جنگ لڑی, اس کے بعد ہم شاید ریلیکس ہوئے کہ یار بس ٹھیک ہے اب چیزیں نارمل چلیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج پھر اس چیز کو ہم بھگت رہے ہیں اور بہت بڑے لارج اسکیل پہ بھگت رہے ہیں. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اپنے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف سے. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے.